آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کی کچھ خصوصیات اور ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کب اور کہاں آیا۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خوش نصیبی صرف تمام عالم اسلام میں ہندوستان ہی کو حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، وحی نبوت سب سے پہلے ہندوستان میں آئی، یا یوں کہیے کہ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ علامہ آزاد بلغرامی نے اسی وجہ سے معاصر ہندوستان کی سب سے بڑی فضیلت یہی لکھی ہے۔ لیکن آج ہماری بحث کا تعلق اس وقت ہندوستان کے اس اسلامی دور سے ہے جس کی ابتدا خاتم الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ عرب خاص کر کے قریش ایک تاجر قوم تھی۔ اس زمانے کی سادگی اور نئے جدید ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے پورب سے پچھم تک ان کے زیر قدم تھی۔ دور دراز کے ملکوں سے تجارتی سامان کو لانے اور لے جانے کا کام کرتا تھا۔ اس تجارتی سلسلہ میں بھی ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے تھا۔ خاص کر کے مالابار لنکا ان کا تجارتی مرکز تھا۔ بہت سے عرب یہی آباد ہو گئے تھے۔ مشہور فرانسیسی رائٹر لیبان اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے کہ عربوں نے تجارتی تعلقات کو بہت بڑی وسعت اور ترقی دی۔ وہ بہت جلد ساحل کا رو منڈل، مالابار، سماترا اور ہند مہاساگر کو طے کرتے ہوئے جنوبی چین تک پہنچ گئے تھے۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام مالابار میں پھیلا۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام علاقہ سندھ میں آیا، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے مالابار، سراندیپ وغیرہ حصوں میں آیا، یعنی کہ پورب ہند میں پھیلا۔ مگر یہ اشاعت جنگ و جہاد کی صورت میں نہیں ہوئی، بلکہ عرب تاجر کے آنے جانے کے سبب سے ہوئی۔ جہاد کی صورت میں اسلام کا فاتحانہ داخلہ بے شک سندھ سے شروع ہوا، اور شاید اسی وجہ سے اس کو ابتدائی داخلہ اسلام کہا گیا ہے۔ عربوں کا آنا جانا مالابار میں پہلے ہی سے تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خبر مالابار کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں ہو چکا تھا۔ اس زمانہ میں مالابار کا راجہ زمونی سامری کے نام سے مشہور تھا، جو خاندان پلویا سے تعلق رکھتا تھا۔ اس راجہ نے معجزہ شق القمر یعنی کہ چاند کے دو ٹکڑا ہونے کو دیکھ کر اس عجیب واقعہ سے متعلق تحقیق و تفتیش شروع کی، اور اس واقعہ کو بطور یادداشت سرکاری روز نامچہ میں درج کرایا۔ بالآخر اس کو معلوم ہوا کہ عرب کے ملک میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ یہ سن کر اس راجہ نے اسلام قبول کر لیا، اپنی سلطنت کے ولی عہد کے سپرد کر کے خود کشتی میں سوار ہو کر ملک عرب کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستہ ہی میں فوت ہو کر ساحل ملک یمن میں مدفون ہوا۔ راجہ کا یہ سفر چونکہ عام اطلاع کے بغیر پوشیدہ طور پر عمل میں آیا تھا، لہذا لوگوں نے راجہ کے اس طرح غائب ہو جانے کی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا۔ اور انہی دنوں میں کچھ مسلمان تاجر سراندیپ میں آئے اور اسلام کا پیغام ساتھ لائے۔ جن عربوں نے اس جزیرہ میں تجارتی سہولتوں کی وجہ سے رہنے لگا تھا، اول وہ مسلمان ہوئے اور پھر بہت جلد جزیرہ میں اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ سراندیپ کا راجہ بھی مسلمان ہو گیا اور اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ سراندیپ کا راجہ خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا یا خلافت بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوا۔ بہرحال خلافت بنو امیہ کے ابتدائی زمانہ میں سراندیپ کا راجہ مسلمان تھا۔ سراندیپ کے بعد لکادیپ، مالدیپ اور مالابار میں اسلام پھیل چکا تھا۔ مالابار میں اسلام نے اس لیے اور بھی جلد سے جلد ترقی کی کہ اسلام کی برابر انصاف پسندی اور رواداری ذات پات کی قیود کو دور کر کے مظلوم و مغلوب لوگوں کے لیے ایک رحمت کا سایہ اور سامان ترقی تھی۔ مالابار کا راجہ بھی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چند مسلمان مسافروں کے ہاتھ میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ ایک کتاب عجائب الانظار کی روایت کے موافق اس وقت کا راجہ چیرامن پیرومل تھا۔ اس نے بھی مشرف با اسلام ہونے کے بعد امور سلطنت اپنے نائبین کے سپرد کر کے حجاز مقدس کے سفر کا ارادہ کیا، مگر عجب اتفاق ہے یہ بھی وہاں نہ پہنچ سکا، راستہ ہی میں انتقال ہو گیا۔ آخر وقت میں اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ مالابار میں تبلیغ اسلام کے کام کو پوری مستعدی سے وسیع پیمانہ پر جاری کیا جاوے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے نائب السلطنت کے نام بھی اسی مضمون کا ایک خط لکھا تھا، جس کو شرف بن مالک اور مالک بن دینار اور مالک بن حبیب وغیرہ لے کر مالابار واپس آئے۔
नाइब उस सल्तनत ने मुल्क के तमाम सरदारों को राजा के खत का मजमून लिख भेजा, जिसके सबब राजा की कौम के आदमी बकसरत इस्लाम में दाखिल हो गए। मालिक बिन दीनार वगैरह ने कदुमकुलोर कालीकट में मस्जिद तामीर की और उसके बाद कुल मालाबार का दौरा किया। जा बजा लोग इस्लाम में दाखिल हुए और मस्जिद तामीर हुए। फिर ये हजरात दौरा करते हुए साहिल का रू मंडल तक पहुँचे। वहाँ भी बकसरत लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मस्जिद तामीर हुए। इसके बाद जुनूबी हिंद की तरह बहरुल कामिल के जजायर, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, मलाया वगैरह में भी इसी तरह इस्लाम फैलना शुरू हुआ और बहुत जल्द इन शहरों में इस्लाम आम हो गया। ये तमाम बातें हिस्ट्री के मशहूर किताब तारीख फरिश्ता में मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम सकफी के हमला और फतह सिंध से पहले जुनूबी हिंद, सरानदीप और मालाबार वगैरह में इस्लाम फैल चुका था। इन सारी बातों से मालूम होता है कि इन शहरों में इस्लाम का दाखिला सिर्फ तबलीगी सूरत में हुआ। कहर और गलबा और जंग जिहाद का उसमें कोई दखल ना था। एक मुसलमान होने के नाते आपको अगर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पेज में है तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा।